بسم الله الرحمن الرحيم. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ولادت باسعادت باب الحوائج امام جواد علیہ السلام ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہمارے اور آپ کے نوے امام فرماتے ہیں: العالم بالظلم والمعین له والراضی به شرکاء۔ ظلم و ستم کرنے والا، ظلم کی مدد کرنے والا اور ظلم پر راضی ہونے والا سب ظلم میں شریک ہے۔ تو لہٰذا اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ظلم کرتا ہو اور کوئی اس کے ظلم میں اپنے سکوت اختیار کرنے کی وجہ سے اس کی مدد کرتا ہو، یا کوئی اس کے ظلم پر راضی ہو، تو امام فرماتے ہیں یہ تینوں جو ہے اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ جو لوگ ہمارے سوسائٹی میں اجتماعی امور میں ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہوں، چاہے جو لوگ ہمارے ایمان کو نابود کرنے میں، ہمارے اعتقادات کو کمزور کرنے میں، ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرے سے ختم کر کے ایک شیطانی اور گناہی معاشرہ بنانے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، یہ سب جو ہے ظالم ہے، اور جو اس میں سکوت اختیار کرے وہ بھی اس ظلم میں شریک ہے، اور جو کوئی ان کے اس برے خیالات اور برے کاموں میں راضی ہے وہ بھی جو ہے اس ظلم میں برابر کے شریک ہے۔ ہم اور آپ کے امام جواد علیہ السلام اپنے کم سنی عمر میں جب امامت کے رتبے پر فائز ہوئے، تبھی سے اسلام محمدی کو ترویج کرنے میں ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ ہم اور آپ کے امام ہمیشہ جب بھی معاشرے میں کوئی غلط اعتقادات کو ترویج کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیشہ ان کے خلاف آواز بلند کیے۔ میرے عزیزو، روایت میں ہے کہ ایک دن مأمون نے بنی عباس کے بہت سارے بزرگان اور یحییٰ ابن اقسم کی جو اس زمانے میں قاضی ہوا کرتے تھے، ان سب کو اکٹھا کیے، جمع کیے، ایک مجلس ترتیب دیے۔ وہاں جمع کرنے کے بعد انہوں نے اپنے غلط عقائد کو اسلام کے نام پر ترویج کرنے کی کوشش کی۔ من جملہ ان کا یہ خیال تھا، یہ خام خیال تھا، محمد ابن علی کے سامنے ان نکات کو بیان کریں گے، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ ہمارے ان بیانات کو وہ رد کر دے، ان بیانات کو جو ہے وہ انکار کر دے، لہٰذا یہ ایک تائید ہوگی ان کی طرف سے جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کے شیعہ ہے، ان کے یہاں بھی ہمارے عقیدہ ترویج ہوگا۔ اس غلط سوچ کے ساتھ، اس غلط کنسپٹ کے ساتھ انہوں نے اس جلسے میں امام کو بلایا، لیکن ان جاہلوں کو کیا پتا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ 14 معصومین، یہ امام سب جو ہے جس ایج پہ بھی ہو، جس سمے میں بھی آئے، ان سب کا جو ہے رول ایک ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ وہی کرتے ہیں جو خدا کی رضایت کا باعث بنے، وہ وہی کام چھوڑ دیتے ہیں جس میں خدا کی ناراضگی ہو۔ لہٰذا اس وقت یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ روایت میں ہے کہ جبرائیل امین پیغمبر کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگا، یا محمد، خداوند عالم نے آپ پر سلام اور درود بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، ان سے پوچھو کہ کیا وہ مجھ سے راضی ہے۔ اس روایت کے متعلق آپ کا کیا بیان ہے، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اس وقت امام جواد علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ ابو بکر کی فضیلت ہوگی میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن جس نے یہ خبر نقل کی ہے اس کو چاہیے تھا دوسری خبر بھی بیان کرے۔ جو پیغمبر نے
حجت الوداع میں بیان، پیغمبر نے حجت الوداع میں کیا بیان کیے؟ قد کثرت علی الکذابہ وستکثر بعدی فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار فإذا أتاكم الحديث عني فأعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به۔ پیغمبر نے حجت الوداع میں فرمایا تھا جو بھی میرے اوپر جھوٹی تہمت لگائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، لہٰذا اگر میری کوئی حدیث تمہارے سامنے پیش کی جائے تو اس کو کتاب خدا اور میری سنت کے سامنے پیش کرو، جو بھی کتاب خدا اور میری سنت کے مطابق ہو اس کو لے لو، اور جو کچھ کتاب خدا اور میری سنت کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو۔ لہٰذا امام جواد علیہ السلام نے مزید فرمایا یہ جو روایت ابو بکر کے سلسلے میں تم نے نقل کی، یہ روایت خدا کی کتاب سے موافقت نہیں رکھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا ہے اور ہم ہی جانتے ہیں اس کے دل میں کیا ہے، اور ہم اپنے بندے سے اس کی شہ رگ سے زیادہ نزدیک ہے۔ لہٰذا امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کیا ابو بکر کی خوشنودی یا ناراضگی خدا کے اوپر پوشیدہ تھی کہ وہ اس کو پیغمبر سے پوچھے؟ یہ بات جو ہے عقلی طور پر محال ہے۔ جب یہ دندان شکن جواب امام کی زبان سے سنا تو یحییٰ ابن اقسم نے ایک اور روایت نقل کی ان مثل ابی بکر و عمر فی الارض کمثل جبرائیل و میکائیل فی السماء۔ ابو بکر اور عمر زمین میں اسی طرح ہے جس طرح آسمان میں جبرائیل اور میکائیل ہے، یعنی جو رتبہ جو شأنیت آسمان میں ملائک کے درمیان جبرائیل اور میکائیل کی ہے، وہی زمین پر جو ہے وہی درجہ وہی رتبہ عمر اور ابو بکر کی۔ اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث کے متعلق بھی غور و فکر سے کام لو، کیونکہ جبرائیل و میکائیل خداوند عالم کی بارگاہ میں مقرب دو فرشتے ہیں، اور یہ دو فرشتے وہ ہیں جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی اطاعت اور بندگی کے دائرے سے یہ دو فرشتے خارج نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن عمر اور ابو بکر وہما قد اشرکا باللہ عز وجل وان اسلما بعد الشرک فکان اکثر ایامہما الشرک باللہ فمحال ان یشبہہما بہما۔ پھر امام نے فرمایا لیکن عمر اور ابو بکر مشرک تھے، اگرچہ ظہور اسلام کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کی اکثر و بیشتر عمر شرک اور بت پرستی میں گزری ہے۔ اس بنا پر محال ہے کہ خداوند عالم ان دونوں کو جبرائیل اور میکائیل سے اس جواب کو سننے کے بعد اپنے بات کو اس بات کرنے کے لیے ایک اور روایت پیش کیا یحییٰ ابن اقسم نے انہما سیدا کہول اہل الجنہ فما تقول فی، یہ دونوں عمر اور ابو بکر بہشت میں بوڑھے لوگوں کے سردار ہے۔ اس حدیث کے سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ سننے کے بعد امام جواد علیہ السلام نے فرمایا اس روایت کا صحیح ہونا بھی محال ہے، کیونکہ تمام اہل بہشت جوان ہے اور ان کے درمیان کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو روایت ہے کہ عمر اور ابو بکر بہشت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، یہ روایت
بنی امیہ نے پیغمبر اکرم کی اس حدیث کے مقابلے میں جعل کی ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو امام حسن اور امام حسین بہشت کے جوانوں کا سردار، یہ جو پیغمبر نے بیان کیے تھے، اس کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں بنی امیہ والوں نے جعل حدیث کیا ہے۔ اب اس کو سننے کے بعد اب کیا کرتا؟ جو روایات یحییٰ ابن اقسم نقل کر رہے تھے امام، ہر روایات کو قرآن اور منطق کے بیس پہ استدلال کے ذریعے، قرآنی اور روائی اور منطقی استدلال کے ذریعے امام رد کر رہے، لہٰذا ایک اور روایت نقل کیا یحییٰ ابن اقسم نے ان عمر ابن خطاب سراج اہل الجنہ، روایت میں ہے کہ عمر اہل بہشت کے چراغ۔ اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو امام نے فرمایا وَهَذَا أَيْضًا مُحَالٌ لِأَنَّ فِي الْجَنَّةِ مَلَائِكَةَ اللَّهِ الْمُقَرَّبِينَ وَآدَمَ وَمُحَمَّدَ وَجَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ لَا تُضِيءُ الْجَنَّةُ بِأَنْوَارِهِمْ حَتَّى تُضِيءَ بِنُورِ عمر۔ امام نے فرمایا یہ بھی محال ہے، کیونکہ بہشت میں خدا کے مقرب فرشتے، انبیاء، آدم، حضرت محمد اور تمام فرشتے موجود ہیں، پھر کس طرح پاسبل ہے کہ بہشت ان کے نور سے روشن نہ ہو لیکن عمر کے نور سے روشن ہو؟ یہ کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن؟ جب یہ کہا تو ایک اور روایت نقل کرنے لگا۔ پھر کیا روایت میں ہے کہ ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، یعنی عمر کی زبان سے وہی نکلتا ہے، وہ وہی باتیں کرتا ہے جو ملائکہ اور فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ فقال لست بمنکر فضل عمر ولكن ابا بکر افضل من عمر فقال على رأس المنبر ان لي شیطانا یعترینی فاذا ملت فسددونی۔ امام نے فرمایا جو کچھ عمر کی فضیلت ہے اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن ابو بکر جو کہ عمر سے افضل تھے، اور ابو بکر نے ممبر کے اوپر ابو بکر کہتے تھے کہ میرے پاس ایک شیطان ہے جو مجھے منحرف کر دیتا ہے، تو لہٰذا تم جب بھی مجھے منحرف ہوتے ہوئے دیکھو تو میرا ہاتھ پکڑ لینا۔ یعنی ابو بکر بارہا ممبر سے کہتے تھے کہ میرے پاس ایک شیطان جو مجھے ہدایت سے دور کر دیتا ہے، جو مجھے ضلالت کی طرف لے جاتا ہے، جو مجھے صراط مستقیم سے دور کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا تمہارے عقیدے کے مطابق کہ ابو بکر عمر سے بہتر ہے، اور جب ابو بکر خود ادعا کر رہا ہے کہ شیطان مجھے بہکاتے رہتا ہے، تو پھر کیسے پاسبل ہے کہ عمر جو کچھ کہتا ہو وہ وہی منزل ہو، جو کچھ کہتا ہو وہ ملائکے کی طرف سے کہتا ہو؟ یہ کیسے؟ جب یہ کہا تو یحییٰ ابن اقسم نے ایک اور روایت نقل کیا ان النبی قال لو لم ابعث لبعث عمر، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر میں نبوت کے لیے مبعوث نہ ہوتا تو یقیناً عمر مبعوث ہوتا۔ امام نے فرمایا یقیناً کتاب خدا یعنی قرآن مجید اس حدیث سے زیادہ سچی اور صحیح ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے تمام انبیاء سے، بالخصوص آپ سے یعنی اے پیغمبر آپ سے، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے عہد لیا اور سب سے سخت قسم کا عہد لیا۔ اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء سے عہد و پیمان لیا تھا، پھر کس طرح پاسبل ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو بدل دے؟ انبیاء میں سے کسی ایک نبی نے ذرا سی دیر کے لیے بھی شرک اختیار نہیں کیا،
لہٰذا کس طرح ممکن ہے خداوند عالم ایسے شخص کو نبوت کے لیے مبعوث کرے جس کی عمر کا اکثر و بیشتر حصہ خدا کے شرک میں گزرا ہو؟ امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا وقال رسول اللہ نبئت وآدم بین الروح والجسد، پیغمبر نے فرمایا جس وقت آدم آپ اور گل کے درمیان تھے، یعنی ابھی حضرت آدم کی خلقت وجود میں نہیں آئے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو لہٰذا کیسے پاسبل ہے کہ جو حضرت آدم کی خلقت سے پہلے نبی رہا ہو، کہ جو نبی کبھی شرک اختیار نہ کیا ہو، اس کے بدلے میں کوئی ایسا بندہ نبی بنتا کہ جس کے عمر کا آدھا حصہ شرک میں گزرا ہو؟ لہٰذا یحییٰ ابن اقسم نے ایک اور روایت نقل کی ان النبی قال ما حتبس عني الوحی قط الا ظننته قد نزل على آل الخطاب، روایت میں کہ پیغمبر نے فرمایا کبھی بھی مجھ سے وحی قطع نہیں ہوئی، اور اگر قطع ہوئی تو مجھے یہ خیال آیا کہ وہی آل خطاب یعنی خطاب کے گھرانے میں منتقل ہو گئی ہے، یعنی نبوت میرے گھر سے عمر ابن خطاب کے گھر میں منتقل ہو گئی۔ تو اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهَذَا مُحَالٌ أَيْضًا، یہ بھی جو ہے محال کی بات ہے، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم اپنی نبوت میں شک کرے، کیونکہ خداوند عالم نے فرمایا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالی نے فرمایا خداوند فرشتوں اور اسی طرح انسانوں کے درمیان سے انبیاء کا انتخاب کرتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ خدا کے انتخاب کے بعد پیغمبر کے لیے اپنی نبوت پر، اپنے پر وحی نازل ہونے پر کوئی شک اور شبہ باقی رہ جائے؟ یعنی کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر نے یہ شک کیا کہ میرے پر وحی نازل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب وحی آل خطاب کے گھر پہ نازل ہو؟ یہ کیسے پاسبل؟ جب یہ سنا تو یحییٰ ابن اقسم نے ایک اور روایت نقل کیا ان النبی قال لو نزل العذاب لما نجا منہ الا عمر، پیغمبر نے فرمایا کہ اگر عذاب نازل ہوتا تو عمر کے علاوہ کسی اور کو نجات نہ مل۔ تو یہ جب سنا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهَذَا مُحَالٌ أَيْضًا، یہ بھی محال ہے، امپاسبل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک تم یعنی اے پیغمبر جب تک تم ان لوگوں کے درمیان میں ہو اس وقت تک خداوند عالم ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے جب تک پیغمبر ان کے درمیان ہے، جب تک پیغمبر موجود ہے تب تک، اور جب تک استغفار کرتے رہیں گے تب تک خدا کی عذاب نازل نہیں ہوگا، خدا عذاب نازل نہیں کرے گا۔ جب یہ استدلال سے بھری نورانی کلام بنی عباس کے بزرگان نے سنا تو خاموش ہو گئے، یقین ہو گئے کہ اس کو قتل کر کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کوشش کی امام کو اس جوانی عمر میں 25 سال کی عمر میں امام کو شہادت کے درجے پر پہنچا دے، تاکہ جو ہے وہ جو ہے اپنے غلط عقائد کو معاشرے میں تجویز کر سکے۔ لہٰذا ہمارے اماموں کا روش گفتگو، روش مباحثہ، روش سخن ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بات کریں تو حکیمانہ بات کریں، گفتگو ہو تو حکمت سے بھری گفتگو ہو، بیہودہ باتیں نہ کرے، ڈسکس ہو تو استدلال کے ساتھ ہو۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کم از کم اس عید کے دن یہ سبق، یہ میسج امام جواد سے حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گفتگو میں، ہم اپنی باتوں میں، ہم اپنے ڈسکس میں، ہم اپنے مباحثوں میں استدلال منطق کے ساتھ باتیں کریں۔ جب گفتگو کرنی ہو تو استدلال کے ساتھ
اپنے بات کو بیان کرے۔ گالی گلوچ، بے احترامی، بے عزتی سے پیش آنا یہ ائمہ کا روش نہیں ہے، بلکہ بنی عباس بنی امیہ کا روش یہ رہا ہے۔ جب وہ استدلال کو استعمال نہیں کر پاتے تو وہ جو ہے گالی گلوچ اور ہاتھا پائی پہ آ جاتے تھے۔ لہٰذا ائمہ کا روش ہے استدلال، منطق اور آیت روایت کے مبنا پر گفتگو کرے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم جب بھی گفتگو کریں عالمانہ استدلال اور منطق کے ساتھ گفتگو کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔